آخر وفاقی حکومت نے ای وی ایم جو ہے وہ تیار کر لی ہے، اس حوالے سے قانون سازی بھی ہو چکی ہے۔ اس وقت وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی شبلی افراز میرے ساتھ موجود ہیں۔ بڑی محنت سے انہوں نے کام کیا اور ڈیمونسٹریشن بھی کی اور بالآخر کامیابی ملی۔ شبلی افراز صاحب، یہ بتائیے گا ہمیں کتنی مشینیں ہم تیار کر سکتے ہیں، ہمارے سسٹم کے پاس کتنی گنجائش ہے، اور کیا یہ مشینیں ریگنگ ہو سکتی ہیں؟ نہیں جی، اگر ریگنگ ہو سکتی تو ہم اس پہ سوچتے ہی نہیں۔ یہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ اس بات کو ویریفائی کرے کہ جو بھی ریکوائرمنٹس انہوں نے دی ہیں تو اس پہ عمل درآمد ہوا ہے، وہ اسی کی مشین اسی کے مطابق ہے یا ہونی چاہیے، جو کہ جب وہ ٹینڈر کریں گے تو اور لوگ بھی آئیں گے۔ جہاں تک کہ مشینوں کی یہاں پہ ہماری اگر ان کیس یہ مشین ہوتی ہے تو اس میں ہماری جو ہے کیپیسٹی ہے وہ 2000 مشینیں ڈیلی 2000 مشینیں ڈیلی بن سکتی ہیں، تیار کر سکتے ہیں۔ اچھا سر، کتنی کاسٹ آتی ہے ایک مشین کے اوپر، اور پوری دنیا میں کہاں کہاں یہ استعمال ہو رہی ہے؟ دیکھیں مختلف ممالک ہیں جن میں کہ ہوتی ہے، اور جن ممالک نے ترک کر دیے یا ادھر نہیں استعمال ہو رہی، وہ ان لوگوں کے یہ مسئلہ ہے ہی نہیں۔ انتخابات میں دھاندلی یہ ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جرمنی کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ان کے انتخابات، ہم نے کبھی سنا ہی نہیں ہے کہ ادھر یہ بات کا ذکر ہو کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے۔ اسی طرح اور ملکوں کے جو ان کی جو شرح خواندگی ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ ادھر یہ ایشوز نہیں ہیں، ان کے ایشوز اور ایشوز ہیں۔ ہمارے تو ایک بنیادی، ہم سٹرگل کر رہے ہیں بنیادی ایشوز کو لڑنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب جو یہ مشینیں ہیں یہ اگر استعمال ہو رہی ہیں، فلپین میں ہو رہی ہیں، آپ کے ہمسایہ ملک انڈیا میں ہو رہی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو انڈیا کا جو ملک ہے وہ ہمارے جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ سملر ہیں، اور جو ہم نے یہ مشین بنائی ہے یہ انڈیا کی مشین کے سے امپرووڈ ورژن ہے۔ تو اس لیے اس میں تو کوئی شروع میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ شکوک و شبہات ہوتے ہیں، لوگ ذرا اپنے کمفرٹ زون سے نہیں نکلنا چاہتے، لیکن وقت کا تقاضا یہی ہے کہ جس طرح ہم نے پرائم منسٹر نے کرکٹ کی گیم کو نیوٹرل امپائرز کے ذریعے غیر متنازع کر دیا، اسی طرح یہ ای وی ایم بھی نیوٹرل امپائر کا کردار ادا کرے گا۔ ووٹ کی رازداری، پرائیویسی کتنی اس میں اہمیت کی، یعنی کیسے یہ اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو ایک ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ جو ووٹ کی جو شناخت ہے، جو ووٹر کا جو ہماری کورٹ کی ڈیسیژنز بھی ہیں کہ جو رازداری ہے وہ قائم رہنی چاہیے۔ وہ تو ہمارے 3 یہی تھے کہ جو ووٹ کی رازداری ہو، آسان ہو استعمال میں، اور اس میں ایفیشینٹ ہو، جو ریزلٹس وغیرہ دیتی ہے، تو یہ بالکل اس کے مطابق ہی ہوگا۔ اور جو ووٹ کی شناخت ہے اس کو ہر صورت میں، اور یہ دیکھیں یہ ٹیکنیکل ایکسپرٹس یہ ڈٹرمن کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو ٹیکنیکلی سمجھا نہیں سکتا ہوں کہ جی یہ کیسے ہوگا، اگر میں کہہ لوں آپ کہیں گے ہاں یا نہ، لیکن جو ایک انجینئر ہے جو ٹیکنیکل جو سمجھتا ہے وہ اس کا سوال و جواب، اس کے ساتھ جو ٹیکنیکل ٹیم ہوگی جو الیکشن کمیشن کی بھی ہوگی، اپوزیشن والوں سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ آئیں، اپنے اپوائنٹ کریں، امریکہ سے منگواتے ہیں، کہاں سے، پاکستان کے بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، ان سے منگوائیں لوگوں کو، اور ان سے کریں کہ اس میں یہ باتیں ہیں یا نہیں ہیں۔ سسٹم میں کتنی مشینیں چاہیے ہوں گی سر ہمیں الیکشن اگر 2023 میں ہوتا ہے؟ دیکھیں میں نے آپ کو اعداد و شمار دیے ہیں کہ تقریباً 3 لاکھ پولنگ سٹیشنز ہوں گے، کیونکہ پچھلے الیکشنز 2018 میں 2,85,000 تھے، تو اب چونکہ پاپولیشن کچھ ووٹرز ایڈ ہو گئے ہیں تو اس میں ہمیں 3 لاکھ پولنگ سٹیشنز اب ہوں گے، اور جو پولنگ بوتھس ہیں وہ تقریباً 3 ہوتے ہیں۔ تو اس میں جو میں بتا رہا تھا آپ کو کہ جو کنٹرول پینل ہے وہ تقریباً ہمیں چاہیے ہوں گے وہی 3 لاکھ کے قریب، اور اسی طرح ہمیں چاہیے ہوں گے جو 6 لاکھ کے قریب، جو چونکہ نیشنل اور پروونشل وہ ہیں، 6 لاکھ ہمیں چاہیے ہوں گے جو بیلٹ کا وہ ہے پیڈ ہے وہ، اور 6 لاکھ ہمیں چاہیے ہوں گی پرنٹنگ مشین۔ اچھا سر، 1-2 اور کویسچن صرف، ٹوٹل کاسٹ کتنی آئے گی پورے الیکشن میں اگر یہ مشینیں تیار کرتے ہیں تو کیا اس کے برابر آئے گی یا اس سے کم آئے گی؟ دیکھیں جہاں تک قیمت کا تعلق ہے وہ ظاہر ہے کہ جب الیکشن کمیشن یہ فیصلہ کرے گا کہ اس کو ایک مشین میں کیا کیا خصوصیات چاہیے تو قیمت اس کے مطابق ہوگی، اور جب وہ فائنلائز کر لیں گے تو تبھی قیمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس وقت جو ہے تو وائڈ اسپیکولیشنز ہے، کوئی کہہ رہا ہے اتنے ارب، کوئی کہہ رہا ہے $1.5 ارب، کوئی کہہ رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اور خاص طور پہ میں کم از کم اپنی جو یہ ہماری اس میں بنی ہے مشین، تو یہ تو 65 سے 70 ہزار روپے میں بن جائے گی۔ جی اچھا، نہ وائی فائی نہ بجلی، کیا کیا ضروری ہے؟
اس کے لیے کچھ بھی ضروری نہیں ہے، اس لیے تو یہ بنائی اسی لیے گئی ہے کہ ایک تو جہاں پہ ملک کے کسی کونے میں لے جائیں جہاں پہ کہ نہ بجلی پہ انحصار ہو نہ اس کو وائی فائی پہ، بیکاز اس میں اگر آپ وائی فائی یا انٹرنیٹ ہو اس میں ہیکنگ بھی زیادہ آسان ہو جاتی ہے، اور بجلی کئی جگہوں پہ نہیں ہو سکتی ہے، تو اس میں تو آپ کسی بھی صحرا میں جا کے تو آپ اس کو آپ ووٹنگ کنڈکٹ کر سکتے ہیں. آپ جو بالکل ہمارے ویوز کے لیے صرف آخری آپ سر چیز بتائیے گا، آپ بتا دیں ان ویوز کو جو گاؤں میں رہنے والے ہیں، جو شہروں میں رہنے والے ہیں، کہ یہ مشین کا استعمال کیسے آسان ہے اور الیکشن کمیشن کیا رکاوٹیں ڈال رہی ہے؟ نہیں، الیکشن کمیشن تو کوئی رکاوٹیں نہیں ڈال رہی. میں تو یہ کہوں گا کہ جہاں تک اس مشین کا تعلق ہے تو یہ بالکل ایسی ہے جب آپ کسی گھر میں جاتے ہیں اور آپ گھنٹی بجاتے ہیں، بٹن دباتے ہیں، یہ بھی اس میں آپ کو 2 بٹن دبانے ہوں گے، ایک نیشنل اسمبلی کے ووٹ کے لیے اور ایک پروونشل اسمبلی کے ووٹ کے لیے. بس اتنا کام ہے آپ کا، اور آپ کو جو ووٹ پہ پرچی ملے گی اس پہ اسی کینڈیڈیٹ کا نام اور نشان وہ ہوگا جس کو کہ آپ نے ووٹ دیا ہے، اور وہ پھر آپ بیلٹ باکس میں ڈال دیں گے. تو اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ ووٹ میں ڈالوں گا آپ کو اور مل جائے گا کسی تیسرے شخص کو. اپوزیشن کہہ رہی تھی مرضی کا رزلٹ لے سکتے ہیں آپ. جی، اپوزیشن کہہ رہی تھی اس مشین کے ذریعے آپ مرضی کا رزلٹ اور مرضی کے خیال ہے یہ بالکل اس پہ ایک بدنیتی پہ مبنی یہ اسٹیٹمنٹ ہے، اور یہ ایسا ہوتا نہیں ہے. جب آپ کے پاس جب آپ نے پریس کیا اور آپ کی جو اسی وقت جو بیلٹ پیپر نکل آیا ہے جس پہ کہ بڑا کلیئرلی اس کینڈیڈیٹ کا نام اور وہ انتخابی نشان جس کو آپ نے ووٹ دیا ہے اور وہی ووٹ آپ نے ڈال دیا ڈبے میں، تو اس میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جی ووٹ میں نے آپ کو ڈالا ہے اور اس کو کسی اور آج باقاعدہ بیٹ رپورٹرز کو بھی اعتماد میں لیا گیا اور اس حوالے سے تمام بریفنگ دی گئی، تمام مراحل سے آگاہ کیا شبلی فراز نے. اور یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین آپ کو کم از کم 1 ملین ہر سال 1 سال میں تیار کی جا سکتی ہیں، اور جس کے لیے نہ بجلی کی ضرورت ہے، نہ آپ کو ضرورت ہے انٹرنیٹ کی، نہ کسی بیٹری کے ساتھ 24 گھنٹے یہ مشین چل سکتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کو کوئی ریگنگ کا سوچے تو بالکل اس سے دھاندلی ہوتی نہیں بلکہ دھاندلی رکتی ہے. یہ الٹا مشین کام کر رہی ہے، اس سے دھاندلی ہوتی نہیں بلکہ دھاندلی رک سکتی ہے. اور اس کے لیے ٹرینڈ سٹاف کی بھی ضرورت نہیں، جو میسر عملہ ہوگا الیکشن کمیشن کا، جو بھی پولنگ بوتھ اسٹیشن پر ہوگا الیکشن کا عملہ، وہ اس کو آسانی سے استعمال کر سکے گا. اب حکومت نے مشین تیار کر دی، حکومت نے قانون پاس کر دیا، اب یہ بال الیکشن کمیشن کے کورٹ میں ہے کہ وہ اس کو کس طرح امپلیمنٹ کر سکتی ہے. شبلی فراز نے آج پبلک کے ویوز کے لیے تمام تفصیلات جو ہیں اس سے آگاہ کر دیا ہے کہ انف بنا سکتے ہیں ہم. دنیا کے کئی ملکوں میں، ہمارے ہمسایہ ملکوں میں یہ مشین استعمال ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی افادیت 3 سٹیپس پہ یہ مشین جو ہے وہ ہر پولنگ اسٹیشن میں موجود ہوگی. اردو زبان کی یہ مشین EVM مشین ہوگی. یہ تفصیلات سامنے آئی ہیں. ٹیکا خان ثانی کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.